الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العلي العظيم. برادران اسلام، معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، دانشوران قوم ملت کے غیور نوجوانوں اور فرزندوں، اللہ جل جلالہ و عما نوالہ کی ذات انتہائی رحیم ہے، کریم ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑی محبت کا اور بڑی مہربانی کا اور شفقت کا معاملہ فرماتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا پالن ہار ہے. الرحمن الرحیم، اللہ کی ذات انتہائی مہربان ہے، بہت ہی رحم کرنے والی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس کائنات کے اندر پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے ساتھ ساتھ انسانوں کی ہدایت کے لیے اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کے سلسلے کو جاری فرمایا. چنانچہ سب سے آخر میں آقائے نامدار، تاجدار مدینہ، نبیوں کے سردار، خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر مبعوث ہوئے، اس دنیا کے اندر تشریف لائے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات اقدس پر اور آپ کے قلب اطہر پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے قرآن کریم کو نازل فرمایا. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ایک کتاب ہے جس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا ہے. لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذَرِينَ تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے ذریعے سے ڈرائیں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی طرف لوگوں کو بلائیں. یہ قرآن کریم انسانیت کے لیے ہدایت بن کر کے کتاب کی شکل میں اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا. چنانچہ اللہ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس کتاب کے اندر ذرہ برابر شک اور تردد کی گنجائش نہیں.
ہدی للمتقین، یہ متقیوں کے واسطے ہدایت ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو کتاب ہدایت بنا کر کے اتارا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ہدایت ملے گی۔ قرآن کریم کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہوں گے۔ قرآن کریم کے ذریعے سے ہماری زندگی میں برکتیں آئیں گی۔ قرآن کریم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں عزت اور شان و شوکت عطا فرمائے گا۔ قرآن کریم کے ذریعے سے ہماری زندگی کے اندر راحت، اطمینان اور سکون ہوگا۔ قرآن کریم کے ذریعے سے اس کائنات کے اندر بھی ہمیں کامیابی ملے گی، اور آخرت کی زندگی جو ابدی زندگی ہے، ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، اس زندگی کے اندر بھی ہمیں کامیابی ملے گی۔ اس کتاب الہی کے ذریعے سے ہمیں سرخروئی ملے گی۔ اس کتاب الہی کے ذریعے سے ہمیں سربلندی ملے گی۔ اس کتاب الہی کے ذریعے سے ہمیں سرفرازی ملے گی۔ اس کتاب الہی کے ذریعے سے ہم اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کتاب الہی کے ذریعے سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ اس کتاب الہی کے ذریعے سے اللہ کا تعلق پیدا ہوگا۔ اس کتاب الہی کے ذریعے سے ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوگا۔ اس کتاب الہی کے ذریعے سے ہمارے اندر اللہ کی خشیت آئے گی۔ اس کتاب الہی کے ذریعے سے اللہ کی معرفت نصیب ہوگی۔ اس کتاب الہی کے ذریعے سے آخرت کا استحضار پیدا ہوگا۔ اس کتاب الہی کے ذریعے سے موت کی تیاری کرنے کی فکر پیدا ہوگی۔ اس کتاب الہی کے ذریعے سے ہمیں جنت کا شوق پیدا ہوگا۔ اس کتاب الہی کے ذریعے سے ہم جہنم سے بچنے کی فکر پیدا کرنے والے ہو جائیں گے۔ اس کتاب الہی کے ذریعے سے ہمیں اللہ کی قدرت کی نشانیوں کا علم ہوگا۔ اس کتاب الہی کے ذریعے سے ہمارا ایمان درست ہوگا۔ اس کتاب الہی کے ذریعے سے ہمارے عقائد درست ہوں گے۔ اس کتاب الہی کے ذریعے سے ہمارے معاملات درست ہوں گے۔ اس کتاب الہی کے ذریعے سے ہمارے اعمال درست ہوں گے۔ اس کتاب الہی کے ذریعے سے ہمارے عقائد درست ہوں گے، ہمارے اخلاقیات درست ہوں گے، ہماری معاشرت درست ہوگی۔ گویا کہ اس کتاب کے ذریعے سے ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ معلوم ہوگا۔ اس کتاب کے ذریعے سے ہم اسلامی تعلیمات سے مشناس ہو سکتے ہیں۔ اس کتاب کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزار سکتے ہیں۔ اس کتاب الہی کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کا پروانہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ اتنی جامع اور اتنی اہم کتاب ہے، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کتاب کو سینے سے لگایا جائے، اس کتاب کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے، اور اس کتاب کے پڑھنے اور پڑھانے کا ایک معمول بنایا جائے۔ اس کتاب کے لیے اپنی معمولات زندگی میں سے ایک وقت کو فارغ کیا جائے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ ہم اپنی زندگی میں سے وقت نکال کر کے اللہ کے کلام کو پڑھیں گے، اللہ کے فرمان کو سمجھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کتاب کے اندر ہمارے واسطے جو ہدایت اور سعادت اور نیک بختی کا سامان مضمر ہے، ان چیزوں کو ہم حاصل کریں گے۔ اس کے لیے ہمیں اس کتاب سے محبت پیدا کرنی ہوگی، اور اس کتاب سے تعلق پیدا کرنا ہوگا۔ کیسی محبت پیدا کرنی ہوگی؟ ویسی محبت جیسی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو تھی۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رات کی تاریکی میں، جبکہ سارے لوگ نیند کے آغوش میں جا چکے ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی اٹھی، مصلی کو بچھایا، اور مصلی بچھانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کے واسطے نیت باندھ لی، اور اس نماز کے اندر
عمر قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگی، تلاوت کرتی رہی اور تلاوت قرآن کریم سے اپنے آپ کو محظوظ ہوتی رہی، یہاں تک کہ آپ نے سلام پھیرا، اور سلام پھیرنے کے بعد جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ فجر کا وقت ہو چکا ہوتا ہے اور رات ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شکایت کے طور پر عرض کرتی ہیں کہ الہ العالمین، آپ نے یہ رات کتنی چھوٹی بنائی، حالانکہ وہ سردی کی رات تھی، اس چھوٹی رات کے اندر ہم قرآن کریم کی تلاوت سے اپنے آپ کو محظوظ نہ کر سکے اور رات ختم ہو گئی۔ جب ہمارے دل کے اندر قرآن کریم سے ایسی محبت پیدا ہوگی تو پھر ہم اللہ رب العالمین کے اس کلام کے پڑھنے والے بنیں گے، اور اللہ رب العالمین کے اس کلام کی تلاوت کرنے کے واسطے ہمیں اپنے وقت کا فارغ کرنا آسان ہوگا۔ اس لیے ہمیں اپنے دل کے اندر اس کلام کی محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ کیسی محبت کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کے اندر ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے، راستے میں رات ہو گئی، شام ہو گئی، طے پایا کہ یہیں پر قیام کر لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے سے دو صحابہ کو طے کیا کہ آپ دونوں صحابہ کی ذمہ داری ہے کہ پوری جماعت کی اور پورے افراد کی نگرانی اور پوری جماعت کی نگہبانی کریں۔ چنانچہ وہ دونوں صحابی نگرانی میں لگ گئے۔ ان دونوں صحابیوں نے آپس میں طے کیا کہ رات لمبی ہے، اگر اس لمبی رات میں ہم دونوں جاگتے رہیں گے تو بہت ممکن ہے کہ آخر شب میں آخر رات میں ہم میں سے ہر ایک کو نیند لگ جائے اور ہمیں جو نگرانی کی ذمہ داری دی گئی ہے وہ ذمہ داری پوری نہ ہو سکے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ایک ساتھی سو جائے اور دوسرا ساتھی نگرانی کرنے لگے، پھر ایک ساتھی بیدار ہو اور دوسرا ساتھی آرام کرنے میں لگ جائے۔ یہ بات طے پائی، ایک ساتھی سو گئے، آرام کرنے میں لگ گئے، اور دوسرے ساتھی جو صحابی میں سے تھے انہوں نے نگرانی کے اندر سوچا کہ بیٹھے بیٹھے میں اپنے وقت کو کیا ضائع کروں، کیا ہی بہتر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتا ہوں اور نماز کی نیت باندھ لیتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے نماز کی نیت باندھ لی اور نماز کے اندر قرآن کریم کے 15ویں اور 16ویں پارے میں ایک سورت ہے، سورہ کہف، جس کی فضیلت جمعہ کے دن پڑھنے کی بہت آئی ہے، اسی سورت کی تلاوت کرنے لگ گئے۔ دشمن نے دیکھا کہ سارا کا سارا عملہ سو رہا ہے، ساری جماعت سو رہی ہے اور تنہا تنہا یہ نماز کی نیت باندھے ہوئے نماز میں کھڑے ہیں۔ موقع پا کر کے دوری سے دشمن نے آپ کے اوپر وار کیا اور آپ کے اوپر جو تیر چلایا، آپ کے بدن کے اوپر وہ تیر لگا اور آپ کے جسم سے خون نکلنے لگا، اور آپ اسی حالت میں نماز کی حالت میں کھڑے رہے، قرآن کی تلاوت کرتے رہے، سورہ کہف پڑھتے رہے۔ پھر دوسرا وار ہوتا ہے، دوسرا حملہ ہوتا ہے، دوسرا تیر نماز کی حالت میں اس صحابی رسول کے بدن پر مارا جاتا ہے، بدن کے دوسری جگہ سے خون نکلنے لگتا ہے، لیکن آپ نماز کی نیت نہیں توڑتے، قرآن کی تلاوت بند نہیں کرتے، سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہی رہتے ہیں۔ پھر تیسرا حملہ ہوتا ہے، تیسرا تیر آپ کے بدن کے اوپر لگتا ہے اور آپ کے جسم کے تیسری جگہ سے تیسرے حصے سے اسی طریقے سے خون نکلنے لگتا ہے۔ آپ کا پورا جسم خون سے لہو لہان ہو چکا ہوتا ہے، آپ نڈھال ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن نماز میں اتنا مزہ آ رہا ہے، قرآن کے پڑھنے میں اتنی حلاوت مل رہی ہے، قرآن کریم کی تلاوت میں اتنی لذت مل رہی ہے کہ تیر پر تیر کھائے جا رہے ہیں، اپنے بدن کو چھلنی بنائے جا رہے ہیں، آپ کے جسم سے خون کا فوارہ ابل رہا ہے، پورا کا پورا جسم خون سے تر بتر ہو چکا ہے، لیکن نماز نہیں چھوڑ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ جب دیکھا کہ اگر میں اسی حالت میں نماز کی نیت باندھے رہوں گا بہت ممکن ہے کہ ہماری جان نکل جائے اور ہمارے اوپر وہ ذمہ داری نگرانی کی ڈالی گئی ہے یہ ذمہ داری پوری نہ ہو سکے، تو اپنے ساتھی کو بیدار کیا، اور بیدار کرنے کے بعد جب ان کے ساتھی نے دیکھا کہ ان کی یہ حالت ہو چکی ہے تو کہا کہ آپ مجھے
پہلے کیوں نہیں بیدار کر لیا؟ کہا میں پہلے کیسے آپ کو بیدار کر سکتا تھا؟ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر تھا، اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کر رہا تھا، اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہا تھا، سورہ کہف پڑھ رہا تھا، مجھے اتنا مزہ آ رہا تھا، مجھے اتنی لذت مل رہی تھی، مجھے اتنی حلاوت مل رہی تھی کہ میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں ایسی حالت میں نماز کی نیت کو توڑوں اور قرآن کریم کی تلاوت کو بند کر دوں۔ یہ اس صورت میں ہوگا جبکہ ہمارے دل کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا شوق پیدا ہوگا، جب ہمارے دل کے اندر اللہ کے کلام کی محبت پیدا ہوگی، اللہ کے کلام سے عقیدت پیدا ہوگی، اللہ کے کلام سے وابستگی اور شیفتگی پیدا ہوگی، تو پھر اللہ رب العالمین ہمارے لیے بھی قرآن کریم کی تلاوت میں وہی حلاوت، وہی لذت اور وہی مزہ عنایت فرمائیں گے جو اس طریقے سے صحابہ کرام کو حلاوت اور لذت ملا کرتی تھی۔ میں دیکھتا ہوں بڑے خوش نصیب ہیں وہ حضرات اور بہت ہی مبارکبادی کے لائق ہیں وہ حضرات کہ اپنی اس مسجد میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے احباب ایسے ہیں جن کی داڑھیاں سفید ہو چکی، اس کڑاکے کی سردی میں اپنے گھر سے نماز کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں، جب نماز ادا کر لیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، سارے لوگ اپنے گھروں کو روانہ ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ ایسے اللہ کے مخصوص بندے ہیں جو اسی مسجد کے اندر اسی صف کے اوپر بیٹھ کر کے اللہ کے کلام کو الماری سے نکالتے اور اتارتے ہیں اور پھر اللہ کے کلام قرآن کریم کی تلاوت میں لگ جاتے ہیں۔ گھر کے اندر بیوی انتظار کر رہی ہے، بچہ انتظار کر رہا ہے، گھر کے اندر کھانے کا دسترخوان لگا ہوا ہے، گھر کے اندر دیگر احباب اور متعلقین ان کے انتظار میں لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ اللہ کا بندہ اللہ رب العالمین کے کلام کی تلاوت میں اور قرآن کریم کے پڑھنے میں مغرور ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس اس تصویر کا دوسرا پہلو بھی ہے، جب ہم معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں اور اپنے سماج کے گرد و پیش کو دیکھتے ہیں اور اپنے مسلم محلوں کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ بہت سارے گھرانے ایسے ہیں جس گھرانے کے اندر قرآن کریم کے پڑھنے کا اہتمام تو کیا جاتا، لیکن بہت سارے گھرانے ایسے ہیں کہ جس گھرانے کے اندر قرآن کریم کو تاقوں کی زینت بنا دیا گیا اور اس گھر کے اندر 24 گھنٹے کے اندر 10 مرتبہ ٹی وی کا بٹن ضرور آن ہوتا ہے، 24 گھنٹے کے اندر 10 مرتبہ ٹی وی ضرور کھلتی ہے، لیکن اللہ کا کلام نہیں کھلتا، اللہ کا قرآن نہیں کھلتا۔ ایسی صورتحال میں یہ قرآن کریم ہماری زندگیوں میں برکت اور ہماری زندگیوں میں راحت کیسے لا سکتی ہے؟ یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تبرک بالقرآن فإنه کلام اللہ وخرج منه، کیا اے لوگو تم اللہ کے کلام یعنی قرآن کریم سے برکت حاصل کرو کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے۔ اس کلام کی ضرورت ہمیں ہر حالت میں پڑے گی، دنیا میں بھی پڑتی ہے اور آخرت میں بھی پڑتی ہے، کل میدان محشر میں بھی اس کلام کی ضرورت پڑے گی۔ میدان محشر کے اندر ساری انسانیت کا اجتماع ہوگا، اللہ رب العالمین پورے جاؤ جلال کے ساتھ عرش کے اوپر جلوہ افروز ہوں گے، ہر ایک کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا، ہر ایک کی پیشی اللہ کی بارگاہ میں ہوگی۔ ایسے وقت میں ہر ایک کے اوپر نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک سے حساب و کتاب کا معاملہ کیا جائے گا، ہر ایک پریشانی کے اندر مبتلا ہوگا۔ ایسی حالت میں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، کوئی انسان کسی انسان کو بدلہ نہیں دے سکتا، کوئی کسی کے سفارش نہیں کر سکتا، کوئی کسی کا فدیہ نہ، کوئی کسی کے بارے میں فدیہ نہیں دے سکتا، کوئی کسی کے نصرت اور مدد نہیں کر سکتا۔ ایسی حالت میں یہ قرآن کریم کتاب، یہ قرآن کریم جو اللہ کا کلام ہے ایک انسان کی شکل میں آئے گا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا اے اللہ یہ تیرا بندہ دنیا کے اندر مجھے یاد رکھتا تھا، میری تلاوت کیا کرتا تھا، میرے حق کو ادا کیا کرتا تھا، میں سفارش کرتا ہوں اس بات کی کہ الہ العالمین آپ اسے معاف فرما دیجئے، آپ اس کے گناہوں کو بخش دیجئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی شفاعت کو قبول فرمائے۔
یہ قرآن کریم ہمیں آخرت کے میدان میں اور آخرت کے دن میں اور میدان محشر میں ہمارے لیے سفارشی بنے گا۔ دنیا میں بھی اس کتاب کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہمارے رشتہ دار میں سے کسی کی طبیعت خراب ہو چکی، امی کی طبیعت خراب ہو چکی، والد محترم کی طبیعت خراب ہو چکی، ہاسپٹل میں بھرتی ہو چکے ہیں، آکسیجن لگی ہوئی ہے، آئی سی یو میں ایڈمٹ ہے، اور رشتہ دار ان کے پاس آ رہے ہیں، ان کی عیادت کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ان کی تیمارداری کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ کوئی اپنے ہاتھ میں کھانے کا سامان لے کر کے آ رہا ہے، کوئی اپنے ہاتھ میں پینے کا سامان لے کر کے آ رہا ہے، کوئی فروٹ پیش کر رہا ہے، کوئی جوس پیش کر رہا ہے، کوئی ان کے تکیے کے نیچے پیسہ رکھ رہا ہے، کوئی اپنے اعتبار سے ان کے واسطے انتظام کر رہا ہے۔ لیکن وہ آدمی جو بستر کے اوپر پڑا ہوا ہے، جو موت اور حیات کی کشمکش میں مبتلا ہو چکا ہے، ذرا سا اس کے دل سے اس کے دل کا حال پوچھئے تو اس کا دل یہ بتائے گا کہ اے لوگو، تم میرے پاس کھانے کا سامان لے کر کے آ رہے ہو، مجھے کھانے کی ضرورت نہیں۔ تم میرے پاس پینے کا سامان لے کر آ رہے ہو، مجھے پینے کی ضرورت نہیں۔ تم میرے پاس جوس لے کر کے آ رہے ہو، مجھے جوس کی ضرورت نہیں۔ تم میرے پاس فروٹ لے کر کے آ رہے ہو، مجھے فروٹ کی ضرورت نہیں۔ تم میرے پاس پیسے لے کر کے آ رہے ہو، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ مجھے ایسی حالت میں دو جبکہ میں موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہو چکا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا ہوں، اللہ رب العالمین کی زیارت نصیب ہونے والی ہے۔ ایسی صورتحال میں مجھے صرف اور صرف قرآن کریم کی تلاوت کی ضرورت ہے۔ آؤ میرے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کرو، سورہ یاسین کی تلاوت کرو۔ میری روح اٹکی ہوئی ہے، تمہاری اس تلاوت کی وجہ سے ہماری روح آسانی سے نکل سکتی ہے۔ ایسی صورتحال میں بھی قرآن کی ہمیں ضرورت پڑے گی اور قرآن کا سہارا لینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ غریب رحمت فرمائے جناب ڈاکٹر شوکت علی خان صاحب کو، انہوں نے پورے محلہ سمن پورا والوں پر مدرسہ تحفیظ القرآن کو قائم کر کے ایک احسان کیا ہے کہ اس مدرسے کے اندر آپ آئیے تو آنے کے بعد آپ کو قرآن کریم کی تلاوت کی آواز سنائی دے گی۔ یہ معصوم بچے، یہ چھوٹے بچے، یہ نونہالان وطن آپ کے سامنے آپ کی اسی محلے کے اندر صبح و شام قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اور قرآن کریم کی تلاوت کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس پورے محلے والوں کے اوپر رحمت اور برکت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اندازہ کیجئے کہ ایک وہ زمانہ تھا جب لوگ قرآن کریم کی تلاوت کو سننے کے لیے طرف جایا کرتے تھے اور قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے لمبا چوڑا سفر کرنا پڑتا تھا، لیکن آج اللہ رب العالمین نے ان کی محنتوں کی بدولت اور ان کے رفقائے کار کی قد و کاوش کی بدولت اللہ تعالیٰ نے مدرسہ تحفیظ القرآن کی شکل میں آپ کو یہ ادارہ دے دیے جہاں قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، قرآن کریم کے پڑھنے اور پڑھانے کا سلسلہ ہے، قرآن کریم کے سیکھنے اور سکھانے کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ اس لیے آپ قرآن کریم سے محبت پیدا کیجئے، قرآنی اداروں سے محبت پیدا کیجئے، ان لوگوں سے محبت پیدا کیجئے جن کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو داخل فرما دیا ہے اور جن کے دل قرآن کریم کے نور سے منور ہو چکے ہیں۔ ابھی ایک میسیج آیا کہ بقرعید کے موقع پر، عید الاضحیٰ کے موقع پر جب بکری منڈی لگتی ہے اس کے اندر جانوروں کی خرید و فروخت ہوتی ہے تو جس جانور کے اوپر اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے، جس جانور کے اوپر محمد رسول اللہ کا نام صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوتا ہے، اس جانور کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ وہ جانور 10,000 کا ہوتا ہے، 15,000 کا ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس جانور کے پیٹھ کے اوپر، اس جانور کے جسم کے اوپر اللہ کا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر مارکیٹ کے اندر اس کی قیمت لاکھوں میں لگائی جاتی ہے۔ اندازہ کیجئے کہ جب ایک جانور کے جسم کے اوپر صرف اللہ کا ایک نام لکھنے کی بنیاد پر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ہونے کی بنیاد پر مارکیٹ کے اندر اس کی قیمت لاکھوں میں لگائی جا رہی ہے، تو وہ اس انسان کی قیمت کتنی لگائی جا سکتی ہے جس انسان کے سینے میں اللہ کا پورا کلام موجود ہے۔ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک قرآن کریم کے اندر جتنی بھی سورتیں ہیں، جتنے بھی پارے ہیں، جتنی بھی
آیتیں ہیں وہ ساری کی ساری آیتیں اس سینے کے اندر محفوظ ہے. اس سینے کا کیا مقام ہوگا, اس سینے کا کیا مرتبہ ہوگا, اور اللہ رب العالمین کے نزدیک اس سینے کی کیا اہمیت ہوگی, اور مارکیٹ کے اندر اس سینے کی کیا قدر و قیمت لگنی چاہیے. لیکن ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم ان علماء کو, ان حفاظ کرام کو جن کے سینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو داخل فرمایا ہے, کیا کس اہمیت سے ہم رکھتے ہیں اور کن نگاہوں سے ہم ان کو دیکھتے ہیں. میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں, وقت بہت زیادہ ہو چکا, اس لیے میں آپ حضرات سے اسی بات کی درخواست کروں گا کہ آپ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے کلام سے محبت پیدا کیجیے, اور اللہ کے کلام کو یاد کرنے اور قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کیجیے. یہ قرآن کریم ہمیں زندگی کے اندر بھی کامیابی دلائے گا, موت کے وقت بھی کامیابی دلائے گا, اور آخرت کے وقت بھی کامیابی دلائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. وما توفیق الا باللہ.